آج کے شو میں RBOT منصوبے میں اربوں روپے کی ہیر پھیر، ملزمان نیب کے ریڈار پر۔ نیب کی اینٹی کرپشن کورٹ سے کیس منتقل کرنے کی درخواست۔ منور بوزدار، فہیم سومرو، عمران شیخ اور دیگر ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ۔ RBOT منصوبے سے جڑے ایکسین فہیم سومرو کے اربوں روپے کے اساس سے بے نقاب۔ فہیم سومرو کا فارم ہاؤس، مہنگے ترین جانور، نایاب پرندے سب کہاں سے آئے؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ RBOT منصوبہ جس کے بارے میں کچھ سنسنی خیز انکشافات RBOT منصوبے کے حوالے سے خود ڈپارٹمنٹل انکوائری رپورٹ میں سامنے آئے، وہ رپورٹ تمام مندرجات کے ساتھ اور ملزمان کے ساتھ ہم نے آپ کو دکھائی، اور اس رپورٹ کے بعد اینٹی کرپشن کے ایکشن ہوئے۔ پہلے بتاتے ہیں کہ RBOT کا یہ منصوبہ جو 20 سال سے زیر التوا ہے، اربوں روپے جس کے اندر فنڈز کی مبینہ ہیر پھیر ہوئی، ڈپارٹمنٹل انکوائری رپورٹ جب سامنے آئی، اس رپورٹ میں کیا انکشافات ہوئے، پروگرام اس سے آغاز کرتے ہیں۔ فلڈز کے حوالے سے بات تھی، اس میں کہا گیا کہ محکمہ اریگیشن سندھ کے سیون سے، یہ جو منصوبہ ہے بیسیکلی سیون سے سمندر تک سیم نالا منصوبہ ہے جس میں کرپشن کا انکشاف ہوا تھا۔ چیف انجینئر زاہد شیخ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے یہ انکوائری کری۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر منور بوزدار، ایکسین فہیم سومرو اور 9 ایگزیکٹو انجینئرز بدعنوانی کے ذمہ دار قرار پائے۔ RBOT پروجیکٹ میں بتایا گیا اس رپورٹ میں، جو انکوائری رپورٹ تھی، کہ جولائی 2017 سے جون 2019 تک 9 ارب 22 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ 2015 میں سیلاب ظاہر کر کے RBOT کو نقصان دکھایا گیا۔ 2017 اور 18 میں سیون، جام شورو اور ٹھٹا میں RBOT کی مرمت اور بحالی کے کام کرائے گئے۔ 273 کلومیٹر سیم نالے کی مرمت اور بحالی کے کاموں میں 4 ارب 48 کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی۔ انکوائری رپورٹ میں مزید انکشاف ہوا کہ فلڈ ایمرجنسی اور فلڈ پروٹیکشن کی مد میں خرچوں کا ریکارڈ بوگس ہے، جبکہ سیپرا قوانین کے مطابق ٹینڈرز جاری ہی نہیں کیے گئے، اوریجنل ریکارڈ دستیاب نہیں تھا، اور پروجیکٹ کی PC1 اور طریقہ کار کے تحت کام نہیں کیے گئے۔ مزید بتایا گیا کہ 2015 میں اس انکوائری رپورٹ میں 2015 میں سیلاب کی صورتحال نہیں تھی، اس لیے RBOT کا نقصان اور مرمت دکھانا بدعنوانی ہے۔ ٹوٹل جو الزام تھا وہ 4 ارب 48 کروڑ روپے کا جو ہے کہا گیا جی کہ ثابت نہیں ہو سکا، جو ڈپارٹمنٹل انکوائری رپورٹ سامنے آئی۔ یہ ایک ملزم ہے جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے ایک نوٹس ہوا۔ اس نوٹس کے بعد مقدمات درج ہوئے اینٹی کرپشن کی طرف سے۔ مارچ 2020 میں RBOT کرپشن کے حوالے سے FIR درج کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر اینٹی کرپشن نے منور بوزدار، ایکسین فہیم سومرو کے خلاف FIR درج کی۔ سیلاب سے نقصانات اور دیگر ملزمان کے خلاف بھی FIR درج ہوئی۔ سیلاب سے نقصانات کے خلاف FIR میں کہا گیا کہ 4.482 ارب روپے کے نام نہاد اخراجات میں جعل سازی ہوئی۔ RBOT 2 منصوبے میں کرپشن، دھوکہ دہی سے بڑے پیمانے پر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ زیادہ تر ٹھیکیدار جن کو ادائیگیاں کی گئیں وہ باقاعدہ ٹھیکیدار ہی نہیں تھے، ان کا PEC سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر RBOT عمران شیخ نے بغیر کسی ترمیم شدہ PC1 کے، ایک ملزم عمران شیخ کی کہا گیا بغیر کسی PC1 کے منظوری کے 2014 میں ٹینڈر طلب کیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر RBOT عمران شیخ نے تکنیکی منظوری اور ٹینڈرز کی منظوری لینے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ FIR چیئرمین اینٹی کرپشن محمد وسیم کی منظوری سے درج کی گئی، اور یہ FIR جو درج ہوئیں ٹھٹا میں، جام شورو میں، ہم یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان FIRs کے اندر ایک FIR 57 کروڑ روپے کی درج کی گئی، ایک FIR جو درج کی گئی جس کا نمبر ہے 5/20 وہ تقریباً 37 کروڑ روپے کی جام شورو میں درج کی گئی، اور ایک FIR جو درج کی گئی وہ درج کی گئی تقریباً 52 کروڑ روپے کی FIR درج کی گئی، جو کہ ٹھٹا میں درج کی گئی۔ یہ تمام ملزمان ہیں جن کے نام ہے جس میں FIR جن کے خلاف درج کی گئی۔ آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتے ہیں کہ جن ملزمان کا نام آیا اس FIR میں یا اس پورے اسکیم میں جو مرکزی کردار تھے وہ کون لوگ تھے، ان کی تفصیلات بھی سامنے رکھتے ہیں۔ منور بوزدار جو کہ اس وقت چیف انجینئر پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے RBOT پروجیکٹ کے، اس کے ساتھ مہتاب قاضی جو کہ ایک جونیئر کلرک تھا BPS 90 کا، محمد ایاز میمن ایکسین ڈویژن 2 شامل تھا مرکزی کردار، اس کے خلاف بھی FIR ہوئی۔ عمران شیخ سپرنٹینڈنٹ انجینئر RBOT اس وقت سرکل حیدرآباد، اس کا نام آیا۔
فہیم سومرو کا نام آیا, ایکسین ڈویژن 3, اور اسی طرح سے ان ناموں میں کامران خان نام کا ایک کمپیوٹر آپریٹر اور اکاؤنٹنٹ بھی شامل تھا, اور اس میں جس طرح ہم نے کہا کہ یہ تمام نام شامل تھے, اور بھی دیگر ملزمان تھے جن کے خلاف یہ ایف آئی آرز درج کی گئیں. ان ملزمان کی کرپشن کا اندازہ آپ کو لگانے کے لیے کہ کتنا بڑے پیمانے پر یہ اماؤنٹ امبیزل ہوئی, 4.4 ارب تو یہ سامنے آ رہا ہے. آپ کو صرف ایک ملزم جو ایکسین کے اس وقت ایکسین ہے فہیم سومرو, اس کی جائیدادوں کی تفصیلات دکھاتے ہیں, اس کے فارم ہاؤس کے صرف ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں, جس فارم ہاؤس کے اندر نایاب ترین پرندے اور ایسی اس وقت فیسلٹیز, یعنی ایک اسٹیٹ سومرو اسٹیٹ کے نام سے قائم کی گئی, جہاں بہترین قسم کی اس وقت انفراسٹرکچر بنایا گیا, فیسلٹیز بنائی گئیں. یہ ہم نے ایکسکلوزیو فوٹیجز حاصل کر کے آپ کو بتایا اور آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے صوبہ سندھ کے عوام کے پیسے پر ڈاکہ ڈال کر آر بی او ٹی پروجیکٹ کو نامکمل چھوڑ کر اربوں روپے کے اسٹیٹ جائیدادیں, فارم ہاؤسز بنائے گئے, اور یہ اس وقت تمام تفصیلات آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جو ہمیں ذرائع سے پتہ بھی چلا کہ کیونکہ اینٹی کرپشن اس کیس کو جس طرح ہم نے بتایا کہ لے کے آگے بڑھ رہا تھا, اس کے بعد نیب نے اینٹی کرپشن کو کہا کہ یہ کیس ہم ٹیک اپ کر چکے ہیں, ہم نے کوگنیزنس لے لیا اس ایشو کی, اور یہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ اس وقت کیونکہ اینٹی کرپشن اس انکوائری کو شاید بند کرنے والی تھی, شاید مبینہ ملی بھگت سے بند کرنے والی تھی, نیب کو ٹیک اپ کرنا پڑا. نیب کے ڈاکیومنٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو نیب کراچی ہیز آتھورائزڈ ان انکوائری اگینسٹ عمران شیخ, سپرنٹ انجینئر آر بی او ٹی حیدرآباد سرکل. نیب نے کہا جی کہ ہم نے نیب نے چیئرمین نیب کے بہاف پر پروزیکیوٹر نے یہ جمع کرایا خط اینٹی کرپشن کورٹ سندھ میں, جس میں کہا گیا کہ the NAB ordinance has primacy over all contemporary legislations, therefore it is imperative that proceedings to be transferred to Learned Accountability Court Hyderabad to ensure expeditious recovery of the embezzled amount. اور ساتھ میں نیب نے مزید کہا کہ it is expedient and necessary that the above noted case may be transferred under section 16A of the NAB ordinance 1999 to the Learned Accountability Court Hyderabad. The transfer of the case is also necessary for avoiding the conflicting judgments that keeping in the view of the gravity of the offense, یعنی یہ اتنا سنگین جرم ہے, and the reasonable possibility of recovery of through the process of plea bargain under section 25 of the NAB ordinance, it will be proper and just that above noted case may be transferred to the Learned Accountability Court Hyderabad. نیب نے کہا کہ یہ جرم سنگین ہے اور کیونکہ پلی بارگین سے ریکوری ہو سکتی ہے, اور ریکوری بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے. آپ کو ہم نے بتایا کہ ایک فہیم سومرو کی جائیدادیں, منور بوزدار کی جائیدادیں, ساری تفصیلات آپ کو بتائیں, یہ تمام ریکور نیب کر سکتا ہے پلی بارگین کے تحت. یہ تمام تفصیلات ہیں, اس کیس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نیب نے ریڈار جس وقت نیب کا اس میں یہ تمام ملزمان آ چکے ہیں. مزید تفصیلات کیا ہیں فہیم سومرو, منور بوزدار اور دیگر جو اس وقت روپوش ہیں ان کے بارے میں بھی اس بریک کے بعد کریں گے. بے نقاب ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے اہم ترین انکشافات آر بی او ٹی میں جس طرح سے پیسوں کی ہیر پھیر اربوں روپے کی ہوئی, مرکزی کردار, مرکزی ملزمان, ان کی جائیدادیں, ان کے اثاثے, اس ساری تفصیلات آج آپ کو پروگرام میں بتائیں گے. ساتھ ساتھ نیب نے کوگنیزنس تو لیا ہی, لیکن نیب اب ایکٹیولی یعنی اس معاملے کو لیگلی پرسو کر رہا ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ شفٹ کرنے کے لیے, یعنی اینٹی کرپشن سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ شفٹ کرنے کے لیے نیب کے پروزیکیوٹر نے باقاعدہ اپلیکیشن چیئرمین نیب کے بہاف پہ دے دیا, جو آپ کو دکھائی ہے. اس اہم ترین معاملے پہ ان تمام ملزمان کو جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے گرد اب نیب جو ہے اس وقت اپنا گھیرا تنگ کر رہا ہے. امتیاز سانڈیو صاحب بیورو چیف کراچی اب تک ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز سانڈیو صاحب, معاملہ اہم ترین, اور جس طرح سے نیب آگے بڑھا ہے اور پلی بارگین کا بار بار لفظ استعمال کیا گیا اس اپلیکیشن میں, یعنی یہ تمام جو رقم ہے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ جو لوٹا ہوا ہے یہ ریکور ہو سکے گا. دیکھیں, میرے خیال میں یہ بڑا اہم کیس تھا سندھ کا. ہم نے اس پہ نظر دوڑائی, اس پر کام کیا, اور اس کے بعد جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ڈی جی نیب کراچی ڈاکٹر نجف قلی مرزا صاحب کو جاتا ہے, جس نے اس کیس کو پریارٹی نمبر 1 پر رکھا تھا. انہوں نے جو ان کو خود پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ اس کیس میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے, 4.5 ارب روپے تو صرف دکھائے جا رہے ہیں. جو اینٹی کرپشن نے کردار ادا کیا وہ بہت افسوسناک تھا کہ اینٹی کرپشن کی 2 انکوائریز, ان کی جو اسسمنٹ ہوئی, پہلے
ایک رپورٹ بنائی گئی کہ کتنے جو ہے اس پر پیسے خرچ ہوئے، کس کس نے جو ہے پیسے کھائے، لیکن انہوں نے پریشر میں آ کے، کیونکہ اینٹی کرپشن کے رپورٹ کی اتنا اثر نہیں ہوتا، تو انہوں نے پریشر میں آ کے اس انکوائری کو سمجھے کہ ختم کرنے کی جو سازش کی تھی وہ اب ناکام ہوئی ہے، کیونکہ نیب اب اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے باضابطہ طور پر۔ اینٹی کرپشن کی انکوائری یہ جو کیسز تھے، 3 دادو جامشورو اور اس میں درج ہوئے تھے 3 مختلف مقدمات، اس کی وجہ یہ تھی کہ اینٹی کرپشن کوئی بڑا ایکشن کرنے جا رہا تھا، نیب والے بڑے ایکشن میں تھے اور گرفتاریاں کرنے جا رہے تھے، تو ان کے خوف میں جب حکومت کو یہ معلوم ہوا، صوبائی حکومت کو، کہ اب بڑا ایکشن ہو سکتا ہے اور کچھ افسران گرفتار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر منور بوزدار جو ریٹائرڈ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، ان کو بچانے، اور اس کے ساتھ فہیم سومرو جس کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، تقریباً 2 سے 3 ارب روپے کی پراپرٹیز ان کی ہیں، اور وہ تمام پراپرٹیز جو ان کی بنی ہیں وہ ڈیورنگ اس پوسٹنگ پہ بنی ہیں۔ ایک اریگیشن کا پروجیکٹ تھا بندوں کو مضبوط کرنے کا، دوسرا RBOD تھا۔ تو تمام جو الزامات ان کے اوپر ہیں وہ یہی ہیں کہ ان لوگوں نے، جس میں سر فہرست نام جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے منور بوزدار کا، اور منور بوزدار کے ساتھ ساتھ فہیم سومرو، ایاز میمن، اس کے ساتھ دیگر جو چھوٹے ملازمین ہیں، مہتاب قاضی، کامران خان، یہ وہ لوگ تھے جو جعلی سائن کرنے کے ماسٹر تھے، جس میں مہتاب قاضی کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ جو سائن آپ کہیں وہ کر کے دے سکتا ہے۔ کامران خان، سارے جو یہ ٹیمپرری ملازمین وہاں ان کو بٹھا کے ان سے سارے غلط کام کروائے گئے، بل بنوائے گئے، تو اس میں ان تمام افسران نے اپنی کمپنیاں بنائیں رشتہ داروں کے نام پر، جس میں ایک تو سالہ ہے، ایک کسی کا بھائی ہے، کسی کی، اس طرح ڈمی کمپنیاں انہوں نے بنا کے ان کو ایک دن میں 30 40 کروڑ روپے کی پیمنٹس کروائیں۔ اس میں منیز کاظمی جو ایک خاتون ٹھیکیدار، جس کو 1.5 ارب روپے تقریباً جو ہے منور بوزدار نے ٹھیکوں کے مد میں اور دیگر مدوں میں دیے، جس کی پراپرٹی ڈیفنس فیس 2 کے قریب جو خیابان اتحاد ہے، اس کے ساتھ فلیٹس ہیں جن کے ہم پہلے بھی تفصیل دے چکے ہیں، اور سبلائم امپریشنز نامی کمپنی، سبلائم امپریشن سب سے زیادہ، اور اس کے ساتھ فم ہے، کچھ اور کمپنیاں ہیں جن کے آپ کے پاس چیک بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے، یہ ساری کمپنیاں کسی ٹھیکیدار یا کانٹریکٹرز کی نہیں تھی، یہ ان کی اپنی تھی، انہوں نے خود بنوائیں، لوگوں کو ڈمی لوگ سامنے لے آئے، ان کو کانٹریکٹس دیے، ان سے یہ پیسے نکالے، اور یہ تمام پیسہ جو ہے ایک دن میں 10 کروڑ 20 کروڑ روپے کی پیمنٹ نکلوائی، اور وہ خود ہی کھا گئے۔ ان میں سے ان کے محلات بنے، آپ سردار شاہ کا جو گھر ہے کنڈیارو کا اور کراچی کا یا حیدرآباد کا دیکھیں، ان کی مالیت اگر نیب جا کے لگائے تو وہی 70-80 کروڑ روپے کے تو صرف ان کے مالیت بنتی ہے پراپرٹیز کی، تھوڑی جو چھوٹی بتا رہا ہوں۔ اس طرح سے فہیم سومرو کا یہاں جو کراچی میں گھر ہے اور جو وہاں فارم ہاؤس ہے، اس سفاری کا اگر لگائیں تو تقریباً کوئی 3 سے 4 ارب روپے کی اس کی انویسٹمنٹ ہے، 3 سے 4 ارب روپے کی ان کی زمینیں ہیں، اور وہاں یہ سارا اس نے کام کیا، اور یہ جتنے بھی پیسے نکلے ہیں اگر ان کا حساب لیا جائے تو جو سر فہرست ہیں وہ منور بوزدار اور فہیم سومرو، ایاز میمن، سردار شاہ، اور اس کے ساتھ جو ہم اہم کردار بھولے جا رہے ہیں اس وقت کے سیکریٹری اریگیشن، ایگزیکٹلی، جس کو اب تک نہ ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے نہ اس کو بلایا جا رہا ہے۔ منسٹر کون تھا؟ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ رقم بہت زیادہ ہے، 5 ارب یا 4 ارب سے اس لیے زیادہ اس کو کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس کم مالیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 3 ارب روپے تو صرف ٹھٹھا کے ایک دودھ بیچنے والے شخص کو ملے ہیں، جو اس وقت پاورفل شخص ہیں، اس وقت محکمہ اریگیشن وہی چلا رہے ہیں، اس شخص کو 3 ارب روپے انڈائریکٹ جو ہے وہ گئے ہیں، کیونکہ ان تمام افراد کی پوسٹنگ، ٹرانسفر پوسٹنگ ساری وہیں سے ہوتی تھی۔ یہ الزام ہے، یہ الزام ان لوگوں کا ہے جو وہاں کام کر رہے ہیں، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اور نیب کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ پیسے جتنے بھی خرچ ہوئے ہیں یا جو کرپشن ہوئی ہے ان کا بہت زیادہ حصہ کہاں گیا ہے۔ تو منور بوزدار کی جو مفرور خاتون بیوی ہیں مبینہ طور پر منیز، جس سے اس نے انکار نہیں کیا، اور وہ خود اپنے آڈیو میں کہہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دوں گی،
وہ اب تک مفرور ہے. اینٹی کرپشن نے کیس درج کرنے سے پہلے ان تمام ملزمان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے, اور ایف آئی آر درج کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ نیب کوئی کارروائی نہ کر سکے, معاملہ کورٹ میں چلا جائے تاکہ ان کو ریلیف ملے. لیکن اب وہ جو انہوں نے بہت زیادہ خرچہ کیا یا جو کوششیں کی اینٹی کرپشن میں, اور وہ یہ مطمئن ہو گئے تھے اب معاملہ ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے, نئی انکوائری ہوگی, نئے طریقے سے پھر جو ہے ایک ڈیٹیل رپورٹ بنے گی, وہ اب اگر نیب ٹیک اپ کر رہا ہے تو اب ان کی کھلبلی مچی ہوئی ہے, پاؤں کانپ رہے ہیں ان کے, وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اب نیب کی کارروائی سے کس طرح بچا جائے. جو ہماری اطلاعات بھی ہیں یہی ہیں کہ اب جو ہم نے پتہ کیا کہ اینٹی کرپشن کے افسران بند کر رہے تھے کیس کو, بلکہ کورٹ میں لکھ بھی چکے تھے کہ تکنیکی بنیاد کے اوپر ہم اس کو آگے ٹیکنیکل رپورٹ پہ انہوں نے کر دیا. فائنل چلان بھی ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا تھا, صرف انٹرم چلان سبمٹ ہوا تھا. دیکھیں کورٹ کا رول کیا ہے, کورٹ کا دیکھیں ایف آئی آر اگر غلط کٹ جاتی ہے تو پولیس کا کردار ہے کہ کورٹ کو ہم نہیں کہ یہ ہے تو دیکھیں ایک زیر سماعت میٹر ہے, ہم اس پہ ڈیٹیل نہیں جائیں, لیکن اگر کورٹ میں کیس ہی غلط پیش کیا جائے گا تو اس میں عدالت کا کیا قصور ہے, اور عدالت اسی ایویڈنس کے بنیاد پر, اسی ثبوتوں کے بنیاد پر فیصلہ دے گی نا جو ثبوت اینٹی کرپشن نے پیش کیے یا ان کو. اب عدالت اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتی کہ ان کو جو ہے سب کو جیل بھیجیں. جب کیس کمزور بنائیں گے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو ملزمان ہیں, جنہوں نے نقصان پہنچایا, چاہے وہ عام کرائم ہو یا وائٹ کالر کرائم ہو, ان تمام میں اداروں کا قصور ہے. اور وہ اینٹی کرپشن اتنی ویک رپورٹ بنا کے دے دیتی ہے کہ اس کی کوئی ویلیو اہمیت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ آگے چل کے اس میں خامیاں نکلتی ہیں, پھر وہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے جس طرح کلچر کے ایشو ہیں. تو ان تمام کیسز میں اینٹی کرپشن کا یہی ارادہ تھا اور پریشر بھی تھا ان کے اوپر, کیونکہ اب نام لیں گے تو پھر چلے جائیں گے مختلف اداروں میں. اچھا, اس سے پہلے کیونکہ ہم نے اپنے صحافتی اصولوں کے مطابق جس طرح ہم کرتے ہیں, حقائق پر مبنی رپورٹنگ ہے ساری, اور یہ تمام چیزیں جو تفصیلاً آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام پہلے ڈپارٹمنٹل انکوائری سامنے آئیں, پھر اینٹی کرپشن کی ایف آئی آرز ہیں, وہ بھی ایف آئی آر سی ایم سندھ کی مداخلت کے بعد درج ہوئیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے اینٹی کرپشن اس کیس کو دبا رہا تھا. اب نیب نے ٹیک اپ کر لیا, چیئرمین نیب کے بہاف پہ جو ڈاکیومنٹ جمع ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھائے ہیں. ہم نے سوال نامے یعنی اپنی صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ان تمام ملزمان کو جن کے نام ہیں اس ایف آئی آر میں یا پھر یہ مرکزی کردار ہیں اس پورے معاملے میں, ان کو بھیجے. اس پروگرام سے پہلے بھی اس وقت ان کو بتایا گیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو اس پروگرام میں شرکت کریں, ناموں کے ساتھ سب کے نمبرز پہ واٹس ایپ کیے گئے اور بتایا گیا جی کہ ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور یہ وہ سوال نامے ہیں جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں جن پہ ہم نے تفصیلاً ان کا موقف حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا ان کی طرف سے. اب معاملہ بڑا اہم ہے اور بڑا سنگین ہے. اس بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ نیب کراچی نے کیونکہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے, کوگنیزنس تو لیا ہے, اور اب تو باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تک معاملہ لے کے جایا جائے گا نیب کراچی کی طرف سے. تو اس پہ نیب کراچی نے کیا پیش رفت ہے وہاں پر یہ آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے, اور ساتھ ساتھ اس کیس سے جڑے اور مزید حقائق کریں گے بے نقاب. ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین انکشافات آر بی او ڈی منصوبے کے حوالے سے. 20 سال سے جو منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا, جس میں اربوں روپے کی ہیر پھیر ہوئی, جو آن ڈاکیومنٹس ہیر پھیر ہے, آن ڈاکیومنٹس ہیر پھیر, وہ تقریباً 5.5 ارب روپے کی ہے, جس پر اینٹی کرپشن ایکشن لے رہا ہے. لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ کا ہے, کیونکہ اس پیسے سے, یہ اس وقت سندھ کے پیسے سے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کر جائیدادیں, ایسٹس, ریل اسٹیٹ, فارم ہاؤسز بنائے گئے. اب اس پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ڈی جی نیب کراچی ہیں نجف قلی مرزا صاحب, ان کے کردار پر ہم اس وقت ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. وہ ایک نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ دس از ہز فرسٹ پرائرٹی, جو آفیشلی نہیں ان آفیشلی سورسز ہم سنتے رہے کہ, اور نیب کہتی رہی ہے کہ ہم اس وقت پرائرٹی کے ساتھ اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں. ایک خط آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ لکھا گیا 16 جنوری 2020 کو ڈی جی نیب کراچی کی طرف سے نجف قلی مرزا صاحب کی طرف سے, اور اس میں باقاعدہ جو اس وقت نئے آئی او اپوائنٹ ہوئے تھے ان کو ہدایت بھی جاری کی گئی کہ اس کیس میں جو سرور احمد خان صاحب کا جو ٹرانسفر ہوا ہے, جو نئے آئے ہیں وقار انور صاحب, ان کو خط لکھا گیا, ڈائریکٹ کیا گیا ڈی جی نیب کی طرف سے کہ اٹ از ہیئر بائی پاورز کنفرڈ اپون بائی دا چیئرمین نیب انڈر سیکشن 334A of the NAB ordinance, you are directed to hold
further inquiry and submit the final inquiry report together with the evidence and other material collected for the appraisal of the competent authority. اور اس سے پہلے بہت سے کال اپ نوٹسز اور تمام نیب انویسٹیگیشنز اینڈ انکوائریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اب نیب اس سٹیج تک آ گیا ہے کہ معاملے کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے نیب کی طرف سے لکھا گیا ہے, تو اس پہ نیب نے کوگنیزنس تو لے لیا ہے. اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے یہ تمام ملزمان جن کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں, جن کی جائیدادیں ہیں, کیونکہ نیب کہہ رہا ہے کہ ہم پلی بارگین کریں گے. مطلب یہ آسان الفاظ میں کہ جو آپ نے رقم بنائی ہے اس کو بیچ کر یا اس کو ریکور کر کے یا اس کو اس پر نیب اپنے انڈر لے کر جو اسٹیٹ ایکسچیکر ہے اس کو یہ پیسے دے گا, جس سے اربوں روپے اس وقت فراڈ کیے گئے. امتیاز سانڈو صاحب کتنے پر امید آپ اس وقت ہیں, اور اس پہ بہت سے ایسے کردار ہیں جو ابھی بھی شاید چھپے ہوئے ہوں, کون کون آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں پر امید یہ ہے کہ نجف کل مرزا صاحب کا اپنا ایک کردار رہا ہے پورے کیریئر میں کہ وہ بڑے سخت افسر ہیں, کسی کی نہیں سنتے, سفارش وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو نجف صاحب کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نجف مرزا اس ایشو کو جس طرح سے اٹھا سکتے ہیں وہ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. ایک تو کوئی باہر سے افسر آئے جس کو سندھ کا پتہ ہی نہیں ہو صوبہ سندھ کے اندر کیا ہوا ہے, ان کو تو پتہ ہے. ایک یہ ہے کہ جو منیز کاظمی ہیں, جو ٹھیکیدار ہیں, ان کو جب تک نیب ان کے گرد گھیرا تنگ نہیں کرے گا تب تک ان کو یہ رقم نہیں ملے گی واپس, کیونکہ ان لوگوں سے پتہ چلے گا کہ بینیفیشریز اصل کون ہیں. اب وہ خاتون منیزے جس کے اسلام آباد میں گھر ہیں, فارم ہاؤسز ہیں, کراچی میں ہیں گھر ہیں, تو وہ میرے خیال میں نیب کو ان کے پیچھے لگنا چاہیے, کیونکہ پروجیکٹ ڈائریکٹر سابق منور بوزدار ڈائریکٹلی اس معاملے میں انوالو ہیں, اور وہ انوالو ہیں تھرو منیز کاظمی جو ان کی مبینہ اہلیہ ہیں. اس طرح سے جو دوسری کمپنیز ہیں جن کے چیکس ہمارے پاس ہیں, کروڑوں روپے کے چیک نکلے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں پلی بارگین کے ساتھ ساتھ سزا ہونی چاہیے. کہ لوگ نہیں ہے کہ پیسے دے کے نکل جائیں بس, اور کرپشن کی 1 ارب کی اور 30 کروڑ روپے واپس کیے باقی, یہ نہیں ہونا چاہیے. سزا لازم ہے سرکاری افسر کو جس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں, بزنس مین ہیں, جو بھی ہیں, ان سے بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں ایکشن تو ہونا چاہیے. اور اب اس وقت ان کے اوپر بہت پریشر بھی ہے, پریشان بھی ہیں یہ سارے ملزمان. جو آپ کو پتہ ہے فہیم سومرو جس طرح سے سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے, لاڑکانہ کے بعد سر سیاسی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, عہدوں پر ان کو بٹھاتے رہے ہیں, اہم پروجیکٹ دیتے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ جو سردار شاہ ہیں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر RBOD, اور اس وقت گڈو میں جو چیف انجینئر ہے جس نے VR کیا ہے, ایک VR بھی ایک ثابت جیسے پلی بارگین ہے کہ وہ بھی ملزم کے طور پر ہی ہیں کہ اس شخص نے خود مانا ہے کہ میں نے کرپشن کی تھی, وہ پیسے واپس کیے. اس شخص کو نوازا گیا ہے, اس کو ترقیاں دی گئیں, پھر اس کو چیف انجینئر بنایا گیا. تو میرے خیال میں ان تمام کرداروں کے ساتھ جو سابق سیکریٹریز ہیں اریگیشن کے اور ڈی فیکٹو منسٹر جو رہے ہیں ان کو بھی نیب کو بلانا چاہیے, ورنہ کبھی بھی اس پروجیکٹ میں وہ انصاف نہیں ہو پائے گا جس کی توقع آپ رکھ رہے ہیں یا ہم رکھ رہے ہیں کہ یہ قوم کا پیسہ تھا. RBOD پروجیکٹ جس مقصد کے لیے بن رہا تھا اس میں انہوں نے کس طرح سے ہاتھ صاف کیے ہیں. اور اس وقت بھی یہ ملزمان سوائے منور بوزدار ریٹائرڈ ہیں, اور وہ تو ان کو تو پرواہ نہیں ہے اس وقت کہ بھائی میں مطلب اس کا تو کچھ بھی نہیں جانا. جو دیگر ملزمان ہیں وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور ان کو پریشانی ضرور ہوئی ہے کہ نیب انکوائری کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. جس میں آپ جو یہ ملزمان ہیں جن کی آپ تصاویر دکھا رہے ہیں, سردار شاہ ہے, ان کے لیونگ سٹینڈرڈز, ان کے گھر, ان کے جو فورن ٹورز ہیں, ان کے ٹرپس ہیں, ان کی تصاویر ہیں. پھر اس کے ساتھ فہیم سومرو جس کی اسٹیٹ کی فوٹوگرافس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے فارم ہاؤسز ہیں, اور کس طرح سے نایاب پرندے اور وہاں پر ہر طرح کی اس وقت سہولیات, اور ایک فارم ہاؤس باقاعدہ لاڑکانہ میں چلایا جا رہا ہے. تو یہ تمام پروفز جو کہتے ہیں لیونگ پروفز ہیں, اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بھی جائے جا کے سومرو اسٹیٹ کہاں ہے وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے کہ سومرو اسٹیٹ کہاں ہے, اور وہاں پر باقاعدہ جو سفاری ہے وہاں پر, اور کیا کیا وہاں پہ سہولیات ہیں. تو اٹ از ناٹ راکٹ سائنس, بہت سمپل ہے. اس پہ جا کے آپ نیب پتہ لگا سکتی ہے کہ یہ سارے فارم ہاؤسز اور یہ سب تمام چیزیں کس طرح سے بنی ہیں. اور ان پروجیکٹس میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ بھی پروون ہے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ. ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے, اینٹی کرپشن کی FIRs ہیں, نیب کے اندر اس وقت معاملات موجود ہیں, اور نیب اس وقت کوگنیزنس لے چکا ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹ از کلیئر پکچر, اور یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس پر جو ہے وہ تمام تفصیلات ہیں. جیسا کہ میں لاسٹلی پوچھوں کیونکہ ہم نجف صاحب کی بات کر رہے ہیں, چیئرمین نیب سے بھی ہم امید رکھتے ہیں ٹیک اپ ہوگا. سردار شاہ کا معاملہ جو آپ نے VR والا ذکر کیا,
وہ بڑا اہم ہے کیونکہ وی آر کر کے وہ ہو گیا، پھر ترقی بھی پاتا ہے، پھر آگے اہم عہدے بھی حاصل کرتا ہے. اس کیس میں تو وہ نہیں ہے معاملات، لیکن نیب کو لینا چاہیے معاملے کو. دیکھیں اس میں تو کچھ لوگ ہیں جو منظر پر ہیں، کچھ لوگ منظر پر نہیں ہیں، جن کا بھی بڑا رول رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بے گناہ آپ پھنسائیں، لیکن جو ان پوسٹوں پر رہے ہیں، اگر منور بوزدار اتنا بڑا کارنامہ کا سر انجام دے سکتا ہے کہ ایک مبینہ بیوی کو عشق میں آ کے 1.5 ارب روپے سے نوازے، سندھ کے قومی خزانے سے اپنی محبتیں چلائے، وہ مانتا تھا کہ میں مطلب اس پرسنل میرا مسئلہ ہے، اس طرح سے اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ سندھ کو جس طرح سے اپنی محبتوں میں لوٹا گیا ہے، سرکاری خزانے کو اپنے جیب سے دیتا نا، وہ تو کہتا ہے میرے مرحوم بیٹے کی میں کورے گاڑی چلا رہا ہوں اور کینجھر جھیل پر قبضہ بھی کر رہا ہے. مطلب اس قسم کے لوگ جنہوں نے سندھ کو نقصان پہنچایا ہے، سندھ کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو جو اس کے ساتھ دیگر لوگ رہے ہیں انہوں نے بھی تو کم نہیں کیا ہوگا. ہم صرف 5 ارب پہ فوکس نہیں کریں، ہم یہ بھی فوکس کریں کہ اس کے بعد وہاں کیا ہوا اور کس طرح سے پھر RBOD میں ہاتھ صاف کیے گئے. تو ان لوگوں کو جب تک جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا، جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان اور اریگیشن چلانے والے اصل لوگ، وہ چاہے سردار شاہ جیسا بااثر ہو، پریتم ہو، کوئی بھی ہو، ان لوگوں سے احتساب ہونا چاہیے. ان کا احتساب جب تک نہیں ہوگا یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوں. اور ہم امید کرتے ہیں جیسے جاوید اقبال آپ کے بہاف ہے جو پروسیکیوٹر نے جمع کرا ہے ڈاکیومنٹ، چیئرمین نیب، آپ کی کارکردگی بہترین رہی ہے. اور اب جب ذکر ہوا ہے، اسپیسیفکلی ذکر ہوا ہے، پلی بارگین کا ذکر ہوا ہے کہ پلی بارگین ہو سکتا ہے، اور یہاں پر کیونکہ بہت سیریس کرائم ہے اس پر اور یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کاگنیزنس نیب نے لیا ہے اور پلی بارگین خود لکھا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اس معاملے میں. اس کا مطلب یہ تمام لوٹا ہوا پیسہ یہ ریکور ہو سکتا ہے. اس بریک کے بعد آئیں گے ایک اہم قومی پیغام کے ساتھ، ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر ڈاکٹر جمال رضا صاحب، ڈائریکٹر ہیں NICH کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہے. فرمائیے سر کیوں ضروری ہیں پولیو کے قطرے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کو سارے؟ جناب پیغام یہی دینا ہے کہ جو ہم کئی سالوں سے دیتے آ رہے ہیں کہ والدین سے، تمام والدین سے بھی درخواست ہے کہ ایک مرتبہ بھرپور انداز میں مہم کے ساتھ تعاون کریں اور جتنی بچوں کو اگر ہم پولیو کے مکمل قطرے پلا سکیں، یعنی مکمل بچوں کو پوری تعداد ہے ان سب کو اگر ہم اس مہم میں ویکسینیٹ کر سکیں تو ہمیں یہ بار بار کی مہمات نہ کرنی پڑے. پچھلے سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو 2016 میں پاکستان میں 20 کیسز تھے پولیو کے، 2017 میں 8 ہو گئے، 2018 میں 12 تھے، اور یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ہم بالکل پولیو سے اب جان چھڑا چکے ہیں. اور پھر ایک افسوسناک بات ہوئی کہ 2019 میں جو ہے وہ 147 کیسز پاکستان میں سامنے آئے اور اس سال بھی تقریباً 79 کیسز اب تک آ چکے ہیں. تو یہ جو پچھلے 2 سالوں میں دوبارہ پولیو کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، یہ ظاہر ہے کہ بڑی ایک خطرناک ٹرینڈ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے اور ہمارے ملک کے بچوں کو اس بیماری سے نجات دلائے. کیونکہ جو کیسز ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک بتانا بات ضروری ہے کہ ایک کیس یعنی پولیو میں 100 بچے اگر ان کو پولیو ہو تو اس میں صرف 1 میں پیرالائسس ہوتی ہے. تو یہ جو ہم نمبر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ 100 سے ضرب دیں تو پھر ہمارے کیسز، اصل کیسز کی تعداد سامنے آئے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بچے ہمارے ابھی تک خطرے کا شکار ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ مہمات بار بار ہوتی ہیں، لوگ تھک بھی گئے ہیں کسی حد تک کہ بھائی بار بار ہم خطرے پلا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو کیمپینز ہیں وہ پوری شدت کے ساتھ چلانے کے باوجود تمام تر بچوں کو ہم امیونائز نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر بار بار یہ مہمات چلانی پڑتی ہے. ورنہ ساری دنیا میں جو مہمات ہیں وہ 1-2 دفعہ چلائی گئی اور اس کے بعد کیسز کا کافی حد تک خاتمہ ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور پورے قوم کو اور والدین کو بالخصوص کہ کیوں ضروری ہے پولیو کا قطرے پلانا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، کرپشن کی اہم سٹوریز قریب بے نقاب. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا ہمارے فیس بک، ای میل اور ٹویٹر پہ جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.